أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ایمان والا زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور جب تک دنیا میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آتے رہے وہ اللہ کی نمائندگی کرتے رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن انسانوں کی یہ ضرورت باقی ہے کہ انسانوں کے درمیان اللہ کے نمائندے ہوں جو انسانوں تک اللہ کی بات پہنچائیں اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام امت کے حوالے کیا. جس کو جتنا علم حاصل ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے. مومن جہاں کہیں رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ کر رہے، اور خاص طور سے جن علاقوں میں فتنے زیادہ ہیں، ضرورتیں زیادہ ہیں اور ایمان والے کم ہیں، وہاں ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ہم دنیا میں مکان بنانے، گاڑیاں خریدنے، اچھا کھانا کھانے، اچھا لباس پہننے کے لیے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے تو اللہ نے مکان بنانے سے منع نہیں کیا، گاڑی لینے سے نہیں کیا، کھانے پینے سے نہیں روکا، کپڑے پہننے سے نہیں روکا، لیکن یہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں. ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور جتنا ہم سے ہو سکے اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. بندے کا رشتہ جب اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے، اور جب بندے کا رشتہ شیطان کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے. ہر انسانی دل یا تو روشن ہوگا یا تاریک ہوگا. جیسے دنیا کا کوئی بھی ٹکڑا یا تو روشن ہوگا یا تاریک ہوگا، یا تو وہاں دن کا وقت ہوگا یا رات کا وقت ہوگا. اگر رات ہے تو وہاں اندھیرا ہوگا، اگر دن ہے تو روشنی ہوگی. دنیا کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جس پر انگلی رکھ کر کہا جا سکے یہ اس اصول سے باہر ہے، یہاں نہ دن ہے نہ رات ہے نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ دن بہت لمبا ہو، 6 مہینے کا دن ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ رات بہت لمبی ہو، 6 مہینے کی رات ہو، لیکن یا تو دن ہوگا یا رات ہوگا، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا. بالکل یہی حال انسان کے دل کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں. یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے ناشکرے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن عمل سے نہیں مانتے، کردار سے نہیں مانتے، ان کے دوست شیاطین ہیں. اور یہ شیاطین کیا کام کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اگر ان کو پہلے سے کچھ روشنی ملی ہوئی ہے تو اس کو بھی ختم کرتے ہیں، ان کو روشنی سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہ جو تعبیر ہے اندھیرے سے روشنی میں لانا اور روشنی سے اندھیرے میں لے جانا، یہ تعبیر اصل میں قلب کے لیے، انسان کا جو دل ہے، ہارٹ، اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں. اور قلب کے معنی ہے پلٹنا. جیسے ہماری دنیا کا گولا ہر وقت گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت یہ یا تو روشنی سے اندھیرے کی طرف چل رہا ہوتا ہے یا اندھیرے سے روشنی کی طرف چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، گوگل میں صاف نظر آ جاتا ہے کہاں اندھیرا ہے کہاں روشنی ہے، اور ایسا نظر آتا ہے جیسے دن اور رات کی آنکھ مچولی ہو رہی ہے. دن رات کا پیچھا کر رہا ہے، رات دن کا پیچھا کر رہی ہے. تو دنیا کا ہر علاقہ یا تو روشنی سے نکل کر اندھیرے میں جا رہا ہوتا ہے یا اندھیرے سے نکل کر روشنی میں جا رہا ہوتا ہے، رکا ہوا نہیں ہوتا. اس لیے کہ دنیا ہر وقت گھوم رہی ہوتی ہے، دنیا ہر وقت چکر لگا رہی ہے. دنیا ایک چکر اپنے محور پر لگا رہی ہے جو 24 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، ایک چکر اپنے مدار پر لگا رہی ہے جو پورے سال میں مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دل عطا فرمایا ہے، عربی میں اس کا نام ہے قلب، اور قلب کے معنی ہی ہے پلٹنا. بس فرق اتنا ہے کہ دنیا کو چکر لگانے سے روکا نہیں جا سکتا، اس قلب کو پلٹنے سے روکا جا سکتا ہے. اس قلب کو اندھیرے میں بھی اس طرح روکا جا سکتا ہے کہ اس میں کبھی اجالا نہ آنے پائے، اور اس کو پلٹ کر اجالے میں بھی ایسے روکا جا سکتا ہے کہ اس میں کبھی اندھیرا نہ آنے پائے. جب بندے کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو دل پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہیں اور روشنی آتی ہے، جیسے ہماری زمین کا جو حصہ گھوم کر سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. یہ کمال زمین کا نہیں ہوتا، کمال سورج کا ہوتا ہے. زمین کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا رخ سورج کے سامنے کر لے. جیسے ہی زمین کے کسی حصے کا رخ، مثلا آپ کی بستی ہے کرولی، اس وقت اس کا رخ سورج کے سامنے ہے، تھوڑی دیر میں ہٹنے والا ہے لیکن ابھی تو ہے تو روشنی ہے. جب اس کا رخ سورج کے سامنے سے ہٹ جائے گا اندھیرا ہو جائے گا. تو یہ روشنی اس بستی کا کمال نہیں ہے، اس زمین کا کمال نہیں ہے، یہ روشنی تو سورج کی ہے. اس کا کمال صرف یہ ہے کہ اس نے اپنا رخ اس کی جانب کیا ہوا. آئینے کو اگر آپ سورج کے سامنے کریں تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتے ہیں. جس طرح سورج کو دن میں دیکھنا آسان نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی دوپہر کے وقت میں اگر کھلی ہوئی دھوپ ہو، کھلا ہوا موسم ہو، کہ کوئی دیر تک سورج کو دیکھ سکے. سورج کی طرف اگر آئینہ ہے تو اس آئینے کو بھی دیر تک نہیں دیکھا جا سکتا، حالانکہ اس آئینے میں کچھ نہیں ہے. اور پھر اس آئینے سے جو روشنی کا انعکاس ہوتا ہے،
فرض کر لیجئے سورج اس طرف ہے اور آپ آئینہ لے کر کے یوں کھڑے ہو جائیں تو اس آئینے کی روشنی جہاں پڑتی ہے وہاں بھی روشنی ہو جاتی ہے، نظر آتا ہے آئینے کے ذریعے روشنی ہو رہی ہے، وہ سورج کی روشنی ہوتی ہے جو آئینے پر پڑ کر منعکس ہوتی ہے اور جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کا پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔ مومن کا دل اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، مومن کے دل کو اللہ نے آئینے کی طرح بنایا۔ شرط یہ ہے کہ یہ فکس ہو جائے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے ان دعاؤں کے اندر بڑی گہری حقیقتوں کا پتہ ہوتا، بعض ایسی گہری حقیقتیں جن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مواعظ میں بیان کرنے کے بجائے ان کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے تاکہ عام بندہ تو جو سمجھے کہ صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گہری باتیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ ممکن ہے تب مانگ رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام معلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، قلب کا کام ہے پلٹنا، تقلب اسی سے بنا ہے۔ علماء کہتے ہیں قلب کا نام قلب اسی لیے ہے جو بہت جلدی پلٹ جاتا ہے، سمی القلب قلبا لأنہ یتقلب سریعا، قلب کو اسی لیے قلب کہتے ہیں کہ وہ ذرا دیر میں پلٹ جاتا ہے، ابھی ادھر ابھی ادھر۔ جیسے مشہور ہے آپ کے ہاں موسم کا بھروسہ نہیں، اور بھی کچھ چیزوں کے سلسلے میں مشہور ہے، میں صرف موسم کا تذکرہ کروں، یہی حال انسان کے دل کا ہے، ان کے دل کا بھروسہ نہیں کب پلٹ جائے، لیکن اس دل کو ایک جگہ فکس کیا جا سکتا ہے۔ یہ نیکی پر بھی فکس ہو سکتا ہے، یہ برائی پر بھی فکس ہو سکتا ہے، اس کو روشنی میں بھی جمایا جا سکتا ہے، اس کو اندھیرے میں بھی جمایا جا سکتا ہے۔ قلب کی ضد ہے سبت، قلب وہ ہے جو پلٹے، سبت وہ ہے جو فکس ہو، جو نہ پلٹے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ میرے قلب کو سبت بنا دے، میرے قلب کو جام کر دے، یہ کبھی پلٹنے نہ پڑے، اور اپنے دین پر جام کر دیجیے، یعنی اس کا رخ اپنی طرف کر کے روک دیجیے۔ یہی معنی ہوتے ہیں کسی کے صاحب نسبت ہونے کے، پھر اسے زندگی بھر اپنے قلب کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ اب اس کا رخ بدلنے نہ پائے۔ جب اس طرح کوئی قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رک جاتا ہے تو اس کا وہی کردار ہوتا ہے جو سورج کے سامنے آئینے کا کردار ہوتا ہے، پھر وہ صرف خود روشن نہیں ہوتا، پھر اس کے سامنے جو دل آتا ہے وہ اس کو روشن کرتا ہے، وہ جس راستے میں چلتا ہے اس راستے میں روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ کوئی فرضی اور خیالی باتیں نہیں کہی جا رہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، سوچو اس کے بارے میں جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ انسان کے قلب کا تذکرہ ہے۔ انسان کو جسمانی زندگی ملی ہوتی ہے، اس کا نفس زندہ ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ گویا وہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا ایک جانور ہوتا ہے۔ اور یہ تعبیر بھی میری اپنی نہیں ہے، یہ تعبیر بھی قرآن کی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ لوگ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، جب دل میں اللہ کا تعلق آ جاتا ہے، اور جب ایمان اپنے کمال کو پہنچتا ہے،
اور دل سے غفلت نکل جاتی ہے. تھوڑی دیر یاد کر لینا الگ چیز ہے. تھوڑی دیر تو ہر ایک اللہ کو یاد کر لیتا ہے. تھوڑی دیر تو کافر اور مشرک بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا جب یہ لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ان کا جہاز اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے, طوفان آ جاتا ہے, اس وقت یہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں. ایمان والے سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لے. ایمان والے سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ہر پل اللہ کو یاد کرے, ہر لمحہ اللہ کو یاد کرے. اسی لیے آپ دیکھیں دوسری کسی بھی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کثرت کی ذکر کے ساتھ, کثرت کی شرط کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا. لیکن جب ذکر کا تذکرہ آیا, اللہ کی یاد کا تذکرہ آیا, جہاں بھی آیا ہے تو کثرت کی شرط کے ساتھ. میں 2-3 مقامات سنا کر کے آگے بڑھوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والو اللہ کو یاد کیا کرو بہت کثرت سے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی, بہت ساری صفات ذکر کی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات. صرف مردوں اور عورتوں کی صفات ذکر ہو رہی ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, وہ مرد وہ عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ایمان والے سے صرف ذکر مطلوب نہیں ہے, ایمان والے سے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر مطلوب ہے. اور کتنی کثرت؟ اتنی کثرت کی کبھی غفلت دل میں نہ آنے پائے. یہ کثرت جب اپنی آخری حد کو پہنچتی ہے تو پھر انسان کا دل سونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. جب یہ اتنا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو اس کو دین پر مکمل استقامت نصیب ہو جاتی ہے, اس کا قلب بالکل روشن ہو جاتا ہے. اور اللہ کی ذات تو روشن ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ کی ذات روشن ہے. پھر اس قلب پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ اتنی روشن ہوتی ہے, اتنی طاقتور ہوتی ہے, یہ قلب اتنا چمکدار ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ روشن دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی. سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے باندھ ہوتی. یہ ہے قلب کی زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل ذاکر ہے وہ دل زندہ ہے, جو دل غافل ہے وہ دل مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں سوچو جس کا دل مردہ تھا, ہم نے اسے ایمان دیا, ہم نے اسے ہدایت دی, ہم نے اس کو اپنی یاد کی توفیق دی اور اس کا دل زندہ ہو گیا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ, اس کے بارے میں سوچو جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا. پھر کیا ہوا زندہ کر دیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, پھر ہم نے اس کے دل کو ایک روشنی دے دی. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے تو اس روشنی کو لے کر چلتا ہے. اس طرح ہوتا ہے ہدایت کا کام. ہدایت کا کام الفاظ سے نہیں ہوتا, ہدایت کا کام تقریر اور تحریر سے نہیں ہوتا. جیسے آپ کے یہاں کرنٹ آتا ہے نا تو کرنٹ کے لیے وائر ہوتے ہیں. وائر کا نام کرنٹ نہیں ہے, وائر صرف درمیان کا ایک ذریعہ ہے جس پر چل کر کرنٹ آتا ہے. اصل تو کرنٹ ہے نا. اگر کرنٹ کی سپلائی بند ہو جائے, سارے وائر لگے رہیں, کوئی بھی چیز کام کرے گی؟ نہ پنکھا چلے گا, نہ بلب جلے گا, نہ ہیٹر چلے گا, نہ اے سی چلے گا, کوئی چیز کام نہیں کرے گی. آپ کہیں صاحب اتنی اچھی وائرنگ ہے کام کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی وائرنگ سے تھوڑی کام ہوتا ہے, وائر کے ذریعے کرنٹ آتا ہے. کرنٹ ہوگا تو کام ہوگا, کرنٹ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. بیان, تقریر, تحریر, ان سب کی حیثیت وائر کی ہے, اصل وہ کرنٹ ہے جو دل سے آتا ہے. اور جیسے سخت اندھیرے میں کوئی بندہ چراغ لے کر کے جائے تو جتنی دیر تک وہ چلتا رہتا ہے راستے میں روشنی ہوتی ہے. اندھیری رات میں, اندھیرے راستے میں
اگر کوئی اپنی گاڑی سے نکلتا ہے تو جتنی دیر تک وہ گاڑی نکلتی رہتی ہے، راستے میں روشنی ہو جاتی ہے نا، وہ راستہ روشن کرنے نہیں آیا، وہ اپنے لیے اس روشنی کو لے کر کے چل رہا ہے، لیکن دوسرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑا ہے اندھیرے میں، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ایک گاڑی نکلتی ہے تو اسے نظر آ جاتا ہے، جتنی دیر تک گاڑی نکل نہیں جاتی اتنی دیر تک نظر آ جاتا ہے، دوسرے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گاڑی والا بیچارہ کسی کا فائدہ کرنے نہیں نکلا تھا، وہ تو اپنے لیے روشنی لے کر کے نکلا ہے، اس کی گاڑی میں بلب اس لیے جل رہے ہیں تاکہ اس کو راستہ نظر آئے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والا نیت کرے یا نہ کرے، اگر اس کا دل روشن ہے، وہ جس راستے سے نکل جاتا ہے اس راستے میں روشنی ہوتی ہے، یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں کے درمیان اس روشنی کو لے کر کے چلتا ہے۔ اور روشنی کی یہ خصوصیت ہے، کمزور ہو یا طاقتور، جہاں تک جاتی ہے اتنی دور کا اندھیرا دور کر دیتی ہے۔ رات کے وقت میں، اندھیری رات میں، ایک چھوٹا سا جگنو بھی اگر اڑتا ہوا نکل جاتا ہے تو جتنی دور سے وہ نکلتا ہے جتنی دیر تک نکلتا ہے اتنی دیر تک کے لیے، اور جتنی دور سے نکلتا ہے اتنے دور کے لیے اندھیرا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی روشنی بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن جتنی ہے اتنا اندھیرا کم ہوتا ہے۔ یہ روشنی جتنی بڑھتی جاتی ہے، جتنی طاقتور ہوتی جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، کفر اور شرک کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، بے عملی اور فسق و فجور کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، اصل میں ایمان والے صاحب نسبت کے دل کی روشنی سے۔ یہی معنی ہے کسی کے صاحب نسبت ہونے کے کہ اس کے دل کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو گیا، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی رہتی ہیں، اور پھر یہ تجلیات منعکس ہوتی رہتی ہیں، یہ نیت کرے یا نہ کرے۔ نیت کرے گا تو اسے اجر بھی ملے گا، نیت نہیں کرے گا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا، اسے اجر نہیں ملے گا، لیکن دوسرے کا فائدہ ہوگا، دوسرے کے دلوں پر انعکاس ہوگا اور روشنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو، اور خاص طور سے علماء کو، جن کی تربیت ہو گئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق عطا فرما دیا ہے، ان کو زمین پر اپنا نمائندہ بنایا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر اس علاقے میں، آپ کے اس ملک میں اور پورے یورپ میں، اور اب کیا یورپ اور کیا امریکہ اور کیا افریقہ اور کیا ایشیا، دجالی فتنوں کا دور ہے، ساری دنیا ایک جیسی ہو گئی۔ یہ جو فتنوں کی ظلمتیں ہیں، یہ جو فتنوں کی تاریکیاں ہیں دوستو، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے، اندھیرے کا مقابلہ کانفرنسوں سے نہیں ہوتا، اندھیرے کا مقابلہ کنونشن سے نہیں ہوتا، اندھیرے کا مقابلہ کتابوں سے نہیں ہوتا، اندھیرے کا مقابلہ بیانات سے نہیں ہوتا، اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے۔ ایک ماچس جلا دو تو روشنی ہو جائے گی، ایک موم بتی جلا دو تو روشنی ہو جائے گی۔ ابھی میرے پچھلے سفر میں مانچسٹر میں ایک دوست نے کہا، اس ملک میں فتنے اتنے زیادہ ہیں، بہت مضبوط دل والوں کی ضرورت ہے، اور نام لے کر انہوں نے کہا جیسے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا روشن دل تھا، ایسی ضرورت ہے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، روشنی کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بہت مضبوط بلب لگایا جائے، اور ایک دوسرا طریقہ جو اس زمانے میں رائج ہے LED لائٹ کا، اس میں چھوٹے چھوٹے بلب بہت سارے ایک ساتھ جمع کر دیے جاتے ہیں، اور کتنی تیز روشنی ہوتی ہے۔ تو اگر خواجہ اجمیری جیسے دل والا کوئی نہیں ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے روشن دل بہت سارے جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ پورے علاقے کا اندھیرا ختم ہو جائے۔ یہ ہمارے تجربے میں نا LED لائٹ میں تو یہی ہوتا ہے نا، کتنے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے پوائنٹ ایک ساتھ روشن ہوتے ہیں تو کتنی روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پوری دنیا میں عموماً اور اس ملک میں خصوصاً، اگر ہمیں اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچانا ہے، اور صرف اپنی نسلوں کو کیوں،
ہمیں تمام انسانی نسلوں کو فتنوں سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے، تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہر انسانی بچہ، ہر مرد، ہر عورت جہنم سے بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے. تو پھر ہمیں ایسے چراغ روشن کرنے پڑیں گے. ہمارے بزرگوں نے جو کام چھوڑا تھا، جہاں تک چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہوگا. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہوگا، ورنہ شیطان دلوں کو گھما کر کے ان کا رخ بس اللہ سے ہٹا دیتا. اور جیسے دنیا کے کسی علاقے کو گھما کر کے سورج سے اس کا رخ ہٹا دیا جائے تو اندھیرا ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی کرولی میں اندھیرا ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کون سی قیامت آ گئی؟ کیا تبدیلی آ گئی؟ کون سا انقلاب آ گیا؟ ایک فطری نظام ہے، زمین گھوم کر کے دوسرے رخ پر چلی گئی، اس کا رخ سورج کی طرف نہیں رہا تو اندھیرا آ گیا. بالکل اسی طرح گناہوں کے نتیجے میں شیطان انسانی قلوب کو گھما کر دوسری طرف کر دیتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو نافرمان ہیں، جو ناشکرے ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے ہٹا کر کے تاریکیوں کی طرف موڑ دیتے. اور جب یہ بندہ اللہ سے دل لگاتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، یا جب کوئی بندہ دوسروں کو توبہ کراتا ہے، توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا. تو جیسے ہی گھما کر کے دل کو اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، بس روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، وہ اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتے ہیں. تو جب توبہ کرتے ہیں تو گویا اپنے دل کا رخ ٹھیک کرتے ہیں. لیکن دل ہے، قلب ہے، اس کے ہر وقت پلٹنے کا خطرہ رہتا ہے. جب اس پر کثرت سے ذکر کی محنت کی جاتی ہے، دیر تک مراقبے کیے جاتے ہیں، کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کی تمنا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے دل کی حفاظت فرمائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو ایسا فکس کر دیتے ہیں کہ پھر یہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور جب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو ہر وقت روشن رہتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کا یہ فائدہ بیان کیا. کوئی بات بھی الحمدللہ اپنے اندازے سے نہیں عرض کی جاتی، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے اس سلسلے کی جس کو اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن میں نہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. کیا ہوگا نتیجہ؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تم پر، تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمتیں تم پر اتارتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں. یہ ذکر کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے. اگر رمضان میں بھی غفلت نہیں دور ہوئی تو کب دور ہوگی؟ اگر رمضان میں بھی ہم اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہوئے تو کب متوجہ ہوئے؟ لیکن رمضان کی یہ نعمت اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم صرف رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. رمضان کی یہ نعمت اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم رمضان میں پوری زندگی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی نیت کر لیں. اور پھر میرے دوستو، کسی بڑے سے وابستہ ہو کر، اس سے جڑ کر، ذکر کا طریقہ سیکھ کر کے، شریعت پر استقامت کے ساتھ، دین کی پابندی کے ساتھ اتنا ذکر کریں کہ ہم چلتے پھرتے چراغ ہو جائیں. یہ تعبیر بھی میری اپنی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. وہ چلتے پھرتے چراغ ہوتے ہیں، جس راستے سے وہ گزر جاتے ہیں اس راستے میں ہدایت کی روشنی پہنچ جاتی ہے. جس سے تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں اس کے دل میں ہدایت کا بیج پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ روشنی پڑ جاتی ہے. جس کی طرف تھوڑی دیر وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جڑے ہوئے بندے، اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں. ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اب ہم اس ملک میں، اس علاقے میں اللہ کے نمائندے بن کر رہیں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے رہیں گے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی دکانیں بند کر لیں.
اب اپنا بزنس چھوڑ دیں، اب اپنا کاروبار ختم کر دیں، آپ بیوی بچوں سے تعلق ختم نہیں، سب کچھ کریں، سب کچھ کریں لیکن اللہ کی مرضی سے کریں، اور کسی نہ کسی بڑے سے جڑیں، کسی اللہ والے سے جڑیں، اور جس طرح چاہے جتنی مصروفیت ہو آدمی کھانے کا وقت نکال ہی لیتا، چاہے جتنی مصروفیت ہو آدمی سونے کا وقت نکال ہی لیتا، چاہے جتنی مصروفیت ہو آدمی بیت الخلا جانے کا اور غسل کرنے کا وقت نکال ہی لیتا ہے نا، ساری مصروفیات کے باوجود، کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ یہ تو ضرورت ہے، اس کو تو پورا ہی کرنا ہے۔ اللہ کرے ہمارے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی یاد ضرورت ہے، اور وہ کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، وہ سونے سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، وہ جاب کرنے اور بزنس کرنے سے زیادہ بڑی ضرورت ہے۔ تو پھر دیکھیں اسی وقت کے اندر اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ کہ معمولات کا وقت نکل آئے گا، ذکر کا وقت نکل آئے گا، مراقبے کا وقت نکل آئے گا، اور جس طرح کھانا کھائے بغیر معدے میں بے چینی ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیے بغیر، ذکر کیے بغیر قلب میں بے چینی۔ اللہ ہم سب کو یہ بے چینی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ کھڑے کھڑے آپ کے ذریعے انشاءاللہ ہدایت کا کام ہوگا، جس سے آپ تھوڑی دیر بات کریں گے، اللہ نے چاہا وہ کلمہ پڑھے گا، جس سے آپ تھوڑی دیر بات کریں گے، اس کے دل میں ایمان والوں کی جو نفرت ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کا شر ختم ہو جائے گا۔ جس گلی سے آپ بار بار گزریں گے شیطان اس گلی کو چھوڑ دے گا۔ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بتلایا حضور نے، ایسے بھی بندے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان روشنی سے ڈرتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں اور یہ عہد کریں ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ ہر شخص یہ عہد کرے میں اپنی زندگی بدلوں گا، میں اللہ سے دل لگاؤں گا، میں زمین پر اللہ کا نمائندہ بن کر رہوں گا، میں اپنے دل کو ہدایت کا چراغ بناؤں گا۔ پھر دیکھیں اس کی برکتیں ہمیں اپنی دنیا کی زندگی میں بھی نظر آئیں گی، ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے رشتوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں، سب کے اندر ہمیں اس کی برکتیں نظر آئیں گی، اور آخرت میں جو برکتیں ملیں گی ان کے کیا کہیں۔ اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ بس یہ ارادہ کر لیں کہ اب ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، پوری زندگی بدل لیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح اللہ کو یاد کریں گے جیسے بتلایا گیا، کسی بڑے سے جڑ کر۔ جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی بھی نیت کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں روشنی آئے، اللہ کی طرف دل متوجہ ہوں، اللہ سے دل لگانا ہم سیکھیں، پھر دعا کریں گے۔ اس لیے کہ اب افطار تک اور تو کچھ کام ہے نہیں، یہی کریں گے۔ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ابھی مراقبہ کر لیں، مراقبہ کا طریقہ سیکھ لیں، باقی معمولات جو حضرات جاننا چاہیں بعد میں بتلا دیے رہیں گے انشاءاللہ۔ مراقبے کا طریقہ، مراقبہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، گھبرائیں نہیں، اللہ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آئے گی دل میں، جو کچھ بھی ہوگا افطار سے پہلے سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہیں۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پورا دھیان اپنے دل پر جمائیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمائیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں, ہمارے ہاتھ پر رحم فرما. اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں, ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. اللہ دلوں کی ظلمت و تاریکی دور فرما دیجیے. اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اقراری مجرم ہیں. اللہ رمضان کے مہینے میں بھی جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے, اللہ اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے. اللہ جو گناہ دن کے اجالے میں کیے, جو رات کے اندھیرے میں کیے, جو مجمع میں کیے, جو تنہائیوں میں کیے, جن کو ہم کر کر کے بھول گئے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے. اللہ عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے, نگاہوں کو پاک کر دیجیے, دلوں کو صاف کر دیجیے. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے. اللہ ہمارے انگ سے روے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجیے. اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں, اسی حال میں اگر آپ کے پاس حاضری ہو گئی, اللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. اللہ معاف فرما پیارے, اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ چھوٹوں کی, بڑوں کی, بوڑھوں کی, بچوں کی, مردوں کی, عورتوں کی, سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہم اس دنیا میں صرف کھانے کمانے تو نہیں آئے, اللہ ہم تو اس دنیا میں آپ کا نام لینے, آپ کا نام بلند کرنے اور آپ کے بندوں اور بندیوں کو آپ سے جوڑنے کے لیے آئے. اللہ ہمیں اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ روزی کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. پیارے اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے, الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے, پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ آپ نے ایمان والے ماحول میں پیدا فرمایا, ہم پر احسان فرمایا. اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. پیارے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجیے, دلوں کو ذاکر بنا دیجیے, دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ دلوں کو منور کر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنا دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر فکس کر دیجیے, جما دیجیے. اللہ پلٹنے سے ان کو بچا دیجیے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. افطار کا وقت قریب ہے, اللہ آپ افطار کے وقت میں روزے داروں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما لیجیے. ہمارے گھر والوں کو, ہمارے متعلقین کو, بستی والوں کو, ملک والوں کو, دنیا والوں کو, اللہ سب کو قبول فرما لیجیے. سب کو جہنم سے بچا دیجیے, سب کو جنت کے راستے پر چلا دیجیے. اللہ آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے, نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے. پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے, مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں, محض اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم